قربانی کے دنوں میں جو ہے کچھ چیزیں ہماری جو ہے نا وہ ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر جانور کی سری ہے، اس کو لوگ بنواتے نہیں، ویسے ہی پھینک دیا جاتا ہے. اگر آپ اس کو بنوا لیں اور کسی کو دے دیں، جیسے جانور کا یہ والا جو گوشت ہوتا ہے نا، ادھر گال کا گوشت جو ہوتا ہے، یہ بڑا مزیدار ہوتا ہے، تو یہ لوگ کھاتے ہیں، بھیجا کھایا جاتا ہے، زبان کھائی جاتی ہے. تو یہ اگر آپ کسی کو ایسے کو دے دیں گے نا کہ جس کو کھانے کو کچھ بھی نہ ملتا ہو، تو وہ اسے بھی بڑی خوش دلی سے کھائے گا. تو ضائع نہ کریں، آپ کسائی سے بنوا کر، تھوڑا سا آپ کو کسائی سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی کیونکہ سیٹھ وہ لوگ ہوتے ہیں اس دن، تو تھوڑا سا آپ ان سے ریکویسٹ کر لیں، اور ریکویسٹ کرنے کے بعد آپ اگر اسے بنوا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی ایک اجر ملے گا کہ آپ جانور کا کوئی عضو ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں اور کسی حقدار تک پہنچا رہے ہیں. تو ضائع نہ کریں اس کو. اور ساتھ میں اگر بالفرض جو جانور کی دیگر آلائشیں وغیرہ ہیں اس سے دوسروں کو تکلیف بھی نہ دیں. یہ بھی نہ کریں کہ آپ کا جو ہے نا وہ پورے محلے میں گند مچی ہوئی ہے، یہ قربانی کے بعد بھی گند نہ مچائیں، قربانی سے پہلے بھی نہ کریں. اپنے گھر کے باہر جانور لا کر کھڑا کیا ہوا ہے لیکن پورے محلے کو پریشان کیا ہوا ہے، نہ وہ جانور کی غلاظتیں صاف کی جا رہی ہیں، وہ مٹی اڑا رہا ہے تو برابر والے گھر کے اندر جا رہی ہے. یہ ساری چیزوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو کسی پر احسان کر رہے ہیں. یہ پورے محلے کے اندر جب جانور گھما رہے ہوتے ہیں تو پورے محلے میں ایک تو یہ تماشا لگانا کہ وہ جو ہے نا وہ بارات کی طرح ڈھول بجا بجا کے جانوروں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں پٹاخے پھاڑ رہے ہیں. یہ جانوروں کے ساتھ ویسے ہی ظلم ہے. آپ جانوروں پر یہ ظلم کر رہے ہیں، وہ اس سے پریشان ہوتے ہیں، ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی کے ہاتھ میں آ جائیں کھلونے کے طور پر، اور وہ آپ کی جو ہے نا وہ لگا کے آپ کو مار رہا ہو، گھسیٹ رہا ہو کہ رسیاں ڈال کر، اور پھر ڈھول بھی بج رہے ہوں، ساتھ میں پٹاخے پڑ رہے ہوں، شور شرابہ ہو رہا ہو، کیسا لگے گا آپ کو؟ ہمارے یہاں پہ جانور ریلی جو نکالی جا رہی ہوتی ہے، یہ سارے تماشے، اس خرافات کا عید سے کوئی تعلق نہیں ہے، قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ خرافات بھی نہ کریں. محلے میں جانور لا رہے ہیں تو محلے والوں پہ احسان نہ جتائیں. جانور کو بیچارے کو کھانے کو بھی نہیں دے رہے، محلے والوں کو الگ تکلیفیں دے رہے ہیں. یہ ساری جو حرکتیں ہمارے یہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم کڑتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، اس کے لیے ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی پڑے گی. آپ کے محلے میں اگر کوئی ایسا ہے اس کو پیار محبت سے سمجھائیں. آواز اٹھانے کے لیے لڑنا ضروری نہیں. اگر آپ کے قریب میں ایسا کوئی ہے اس کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ یار دیکھو تم اللہ کی رضا کے لیے لائے ہو تو محلے والوں کو تکلیف نہ دو. گلی محلے میں ٹینٹ ایسے نہ باندھو کہ گاڑی کا گزرنا مشکل ہو جائے، پیدل چلنے والوں کا گزرنا مشکل ہو جائے. یہ ساری چیزوں کا اہتمام کریں تو آپ کی قربانی انشاءاللہ اس اہتمام کے ساتھ ہوگی کہ کوئی آ کر دیکھے گا نا کہ یار یہ مسلمان قربانی کر رہے ہیں تو وہ اس سے متاثر ہوگا. ابھی جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں اس سے کوئی متاثر نہیں ہوگا. آپ کسی غیر مسلم کو نہیں کہہ سکتے کہ آؤ دیکھو ہمارا قربانی کا جو ہے نا وہ کتنا زبردست اہتمام کیا جاتا ہے. جانوروں پہ ظلم ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جانوروں کے ساتھ تماشے ہم کر رہے ہوتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ اگر غیر مسلم ان چیزوں کے اوپر اعتراض کر کے اسلام کے اوپر اعتراض کریں، ہم جواب دے سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں دے سکیں گے. لیکن اگر آپ نے جانور کا خیال رکھا ہو، وقت پہ اس کو کھانا مل رہا ہو، اس کی تکلیف کا آپ نے خیال کیا ہو، محلے والے تکلیف میں نہ آ رہے ہوں، جانور کو سیر پہ ضرور لے کر جائیں لیکن تماشے نہ کر رہے ہوں، جانور اپنی مرضی سے گھوم رہا ہو، آپ اس طرح سے جانور کو لے کر جائیں کہ اس کی خوشی، اس کے سارے احساسات وغیرہ کا خیال رکھیں، تو یہ اگر آپ کسی کے سامنے پریزنٹ کریں گے نا تو یہ پریزنٹیبل چیز ہے. لیکن ابھی جو ہم کر رہے ہیں وہ پریزنٹیبل نہیں ہے. اور پھر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کراچی میں قربانی ہوتی ہے، باقی تو جگہ پتہ ہی نہیں چلتا. ایسا پتہ نہ ہی چلے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے.